ہمیں اشتر صاحب فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جوائن کیا. لیٹ می ہیو ہز ویو. سر تھینک یو ویری مچ جی, ویری گریٹفل فار یور ٹائم. اشتر صاحب, یہ جو فیصلہ آیا ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد قاسم خان صاحب کی صدارت میں ہوا اینڈ آل دیٹ, آپ اس فیصلے کو جی کیسے دیکھ رہے ہیں ریگارڈنگ جو فارمر جج تھے ارشد ملک صاحب جی؟ جب کوئی اس طرح کا سچویشن آتا ہے تو چونکہ اٹس این ایڈمنسٹریٹو آرڈر جی, اور ان کی ڈسپسل کا ہے اور وہ ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں ہے, اس لیے اس کا کانٹیکسٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے. وہ صرف اور صرف جس طرح آپ ججمنٹس دیکھتے ہیں کورٹس کی آن این ایڈورسری میٹر جو اے ورسز بی ہے یا زید بنام بکر ہے, اس میں تو لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کی بات ہوتی ہے. یہاں پہ ایک ہی موضوع تھا اور موضوع تھا مس کانڈکٹ آف دا جج. ٹھیک ہے جی. اب مس کانڈکٹ میں لمبی بات نہیں کروں گا, میں چھوٹی سی آپ کو یہ بات یہ کہہ دوں کہ یہ کوشچن جو تھا یہ کیسے ارائز ہوا. یہ اس طرح ارائز ہوا کہ وہ جج صاحب خود گئے اور انہوں نے کہا کہ ان کا ضمیر ملامت کر رہا ہے اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس پیرائے میں, کس کانٹیکسٹ میں, کس بیک گراؤنڈ میں انہوں نے یہ دو فیصلے دیے جو وہ کیسز سن رہے تھے. ٹھیک ہے جی. اب وہ صرف فیصلے ہی کی بات نہیں ہے, جو پروسیجر فالو کیا گیا اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے, اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ کیس آف نو ایویڈنس تھا, تو لیکن میں انڈر پریشر آیا ہوا تھا. وہ دیکھیں اب اس میں تو تحقیق ہو گئی اور یہ بات مانی گئی, لیکن ہم جب پیچھے جاتے ہیں, ماضی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک اسی طرح کا انسٹنس تھا جہاں پہ ججز اس پہ کوئی تحقیق نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. صرف ایک آڈیو جس کا ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ وہ آڈیو جو ہے وہ درست تھی یا نہیں تھی, یا وہ ٹیلرڈ تھی یا وہ ڈاکٹر تھی, وٹ ایور اٹ واز, بٹ اس کے اندر گئے بغیر اس کنوکشن کو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا جو کہ ہائی کورٹ نے مینٹین کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. اب یہ جہاں ہائی کورٹ کے دو ججز کا فیصلہ تھا اس کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا تھا. یہ ہے لیول آف یا تھریش ہولڈ جس کے اوپر کیسز کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کیا کوئی پروسیجرل امپروپرائٹی تو نہیں تھی. اوکے, میں انلیگیلٹی کی بات نہیں کر رہا, میں امپروپرائٹی کی بات کر رہا ہوں. تو اس کیس میں تو انلیگیلٹیز بے شمار ہیں. ایون آن میرٹس, اگر یہ ویڈیو والا معاملہ نہ ہو تو میں بڑے وثوق سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایون آن میرٹس یہ کیس جو ہے اس میں کنوکشن ریکارڈ نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. اچھا سر, مجھے ایسا ہے جس کے اندر کوئی ایویڈنس نہیں تھا جو ان چیزوں کو منسلک کرتا میاں نواز شریف کو اس کیس کے اندر ملوث کرنے کے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا. ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, on the pending proceedings. اوکے, مجھے ایک چیز, لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک ڈائریکشن آ گئی, ایک فیصلہ آ گیا, اس کا امپیکٹ کیا, اس کا امپیکٹ نواز شریف صاحب کو جو ان کو سزا ملی تھی اس کے اوپر ہوگا کیا؟ اس کے اوپر ہاؤ ڈو یو سی, ڈو یو کنیکٹ دیز ڈاٹس, یا بس ٹھیک ہے ایک فیصلہ آ گیا اور باقی چیزیں ویسے ہی رہیں گی جی؟ No, this is something which is not in isolation. Okay. آج ہی کے ڈان میں بھی, اور میں نے خود وہ ویڈیو کلپ بھی دیکھی ہے, جو چیف جسٹس اعجاز چودھری جو بعد میں سپریم کورٹ کے جج بنے, رائٹ, ان کا انٹرویو ہے جی وائس آف میں نے بھی دیکھا ہے جی, اور وہ آپ کو پرنٹ میں بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یو ول ناٹ سی دس ڈسمسل اور دس ہول سیناریو ان آئسولیشن. اس کو آپ اس تناظر میں آپ دیکھیے انہوں نے کیا کہا, اور وہ ایک ذمہ دار آدمی ہے اور جن کے متعلق انہوں نے ساری باتیں کی وہ بھی زندہ ہے. سو جو یہ سارا کا سارا سلسلہ صرف اس کیس کی نہیں ہے, اس کے بیانڈ بھی ہے. اس کا محور جو ہے وہ ضرور یہ کیس ہوگا, لیکن اس کا جو گرداب ہے, جو اس کے باہر جو فورسز چل رہی تھی وہ بھی اب سامنے آئیں گی. دے ہیو ٹو بی, ان کا نقاب بھی اٹھانا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اشتر صاحب یہ میں آپ کو بتاؤں, جی جی, ہمارے ملک میں بہت سارے ڈیفائننگ مومنٹس آئے ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نہ صرف میاں نواز شریف صاحب کی جو لیگل سائٹ کے اوپر ہے, ان کی اسٹیٹسمینشپ, ان کی جو لیگل جو پولیٹیکل اسٹینڈنگ ہے, اور جو انٹرنیشنلی جو اس کا امپیکٹ ہوگا وہ تو بھی آپ دیکھیں گے. دس ول انفولڈ ویری کوئکلی. اوکے, ٹھیک, نوٹڈ سر, بالکل ٹھیک ہے. اشتر صاحب تھینک یو ویری مچ جی, ویری گریٹفل فار یور ٹائم.